ای تشنه صد پاره تن ای بی کفن وای ای بی کفن. اگر انسان صحیح طریقے سے کربلا کو یاد رکھے میرے بھائی، اور کربلا کو اپنی نگاہوں میں سجائے رکھے، تو ہمیشہ اسے سمجھ میں آتا ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، اور ہمیشہ حب دنیا کے مرض سے اس کا قلب پاک و پاکیزہ رہتا ہے ہمیشہ۔ زیارت ایک اہم ترین عنصر ہے اسی سلسلے میں۔ فرمایا قیامت کے دن آنے والا، محشر میں کھڑے ہونے والا ہر انسان تمنا کرے گا کاش میں بھی زائر حسین ابن علی ہوتا۔ اس مقام اور مرتبے کو دیکھ کر کہ جو حسین ابن علی کے زائروں کا محشر میں ہوگا۔ من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارت۔ معصوم فرماتے ہیں جسے پروردگار متعال نیکی سے نوازنا چاہتا ہے، اس کے دل کو حسین ابن علی کی محبت اور آپ کی زیارت کے محبت سے بھر دیتا ہے۔ فرمایا اگر ادب اور شرائط کا خیال رکھتے ہوئے زیارت بجا لاؤ گے، ان کے حق کی معرفت کے ساتھ زیارت بجا لاؤ گے، کم ترین اثر یہ تیرے گزشتہ اور آئندہ گناہ پروردگار متعال معاف فرماتا ہے۔ یاد حسین دو کام کرتی ہے، ایک انسان کو گناہ کے دلدل سے باہر نکال لے آتی ہے، دو معراج عبودیت عطا کر دیتی، چاہے یاد حسین رو کر ہو، چاہے یہ مولا آقا کی زیارت بجا لا کر۔ فرمایا کم ترین اثر یہ ہے کہ تیرے گزشتہ اور آئندہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ کیا مطلب آئندہ کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں؟ اتنا نورانی ہو جاتا ہے حسین کا ظاہر، اتنا پاکیزہ ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کی زبان، اس کے اعضاء و جوارے، اس کا قلب اتنا پاکیزہ ہو جاتا ہے گناہ اس کے نزدیک نہیں آ سکتا، اگر آ بھی جائے تو بہت جلدی واپس چلا جاتا ہے۔ کیا کرتی ہے زیارت؟ معصوم نے فرمایا اگر چاہتے ہو تمہیں ہمارا جوار مل جائے، اللہ کے رسول کا جوار ملے، ان کی بیٹی کا جوار ملے، امیر المومنین کا جوار ملے، فلا یدع زیارت الحسین، نہ چھوڑے ایسا انسان حسین ابن علی کی زیارت کو، ترک نہ کرے۔ پھر اس میں خصوصیت سے اہمیت دی پا پیادہ زیارت کو، توجہ چاہتا ہوں، پا پیادہ زیارت کو خصوصیت سے اہمیت دی۔ انسان اپنے گھر سے چلتا نہیں، اللہ کی خاص رحمت اس کے شامل ہے۔ ایک ایک قدم پر فرمایا جو زیارت کے لیے انسان رکھ رہا ہوتا ہے مولا کی قبر مطہر کی جانب، ایک ایک قدم پر پروردگار ایک نیکی عطا کرتا ہے اور ایک خطا اس کی معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے عزیزو؟ کیا ہے یہ ثواب؟ یہ رشد ہے، یہ ترقی ہے جو زائر کو نصیب ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک ایک قدم بڑھا رہا ہوتا ہے، زندگی میں ایک ایک اچھائی آتی چلی جاتی ہے، ایک ایک برائی اس کی زندگی سے نکلتی چلی جاتی ہے۔ دوسرے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ایک ایک قدم پر پروردگار حج، عمرے اور نبی کے ساتھ، امام عادل کے ساتھ غزوے کا، امام عادل کے ساتھ جہاد کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اتنا بلند ہو جاتا ہے ظاہر، اتنا بلند ہو جاتا ہے۔ کمنظار اللہ فوق عرشے، ای کشته دور از وطن